الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى هدى للمتقين، وقال الله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، وقال الله تعالى والذي قدر فهدى. عزیز دوستو، سورۃ الفاتحہ میں اللہ رب العالمین نے انسانوں کی زندگی بیتنے کے لیے ایک طریقہ بتلایا ہے. انسانوں کی زندگی بیتنے کے طریقہ بتلایا ہے. اس میں سب سے پہلا طریقہ جو ہے دعا کی صورت میں دی ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، بندہ تم یہ دعا مانگو کہ ہمیں صراط مستقیم کی راہ کی ہدایت دے. یہ دنیاوی زندگی بھی ہے، اخروی زندگی کے لیے یہی راستہ ہے. تو قرآن سے ہدایت عنوان ہے، قرآن سے قرآن مجید سے رہنمائی. اس عنوان پہ لب شیخ کریں گے فضیلت الشیخ محمد ذاکر امیر المدنی صاحب، جو کہ داعی ہیں مکتب سلطانہ. میں اس کو دعوت سمجھ دیتا ہوں وہ آئے اور سامعین کو قرآن مجید سے رہنمائی کے عنوان پہ لب شیخ کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. محترم سامعین کرام، معزز بزرگوں، دوستو، آج کی اس مجلس میں میرا عنوان ہے قرآن مجید سے رہنمائی. آج ہماری حالت کیا ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو قسم کھانے، قرآن خوانی کرنے، تعویذ بنا کر پہننے، یہیں تک محدود رکھا ہے. اور بہت زیادہ کیا تو چوم لیا یا پھر رمضان آنے پر کچھ تلاوت کی اور پھر سجا کے طاق میں رکھ دیتے. یہ ہماری حالت ہے، جبکہ یہ چیزیں صحیح بھی نہیں ہیں. قرآن مجید کی آیتوں کو تعویذ بنا کے پہنا جائے یہ بھی صحیح نہیں ہے. قرآن خوانی کرایا جائے کسی کی پیدائش پر ہو یا وفات پر ہو یا نیا گھر بنانے پر ہو، قرآن خوانی کرانا تو اسلام میں ہے ہی نہیں. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی لوگ وفات پاتے تھے، لوگوں کے گھر بنتے تھے. تو آپ نے کبھی بھی قرآن خوانی نہیں کی، نہ ہی کرنے کو کہا. صحابہ کرام کے زمانے میں بھی لوگوں کی وفات ہوتی تھی، عورتوں کی بھی، مردوں کی بھی، بچوں کی بھی، بوڑھوں کی بھی. لیکن کسی ایک صحابی نے بھی پوری زندگی میں کبھی بھی قرآن خوانی نہیں کرائی. تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو قرآن خوانی کرانے آتے ہیں یا کرتے ہیں وہ بھی تو پڑھے لکھے ہوتے ہیں، تو کبھی منع نہیں کرتے کہ قرآن خوانی کرانا غلط ہے، نہیں کرنا چاہیے. تو کیسے کہیں گے غلط ہے؟ ہاتھ میں روٹی اور پلیٹ میں بوٹی. کوئی اپنے پیٹ پہ لات مارتا ہے؟ کبھی نہیں. زندگی میں کبھی آپ نے دیکھا ہے کوئی دکاندار آپ کو کہے کہ میرے دکان سے سامان مت لو، خراب ہے، پڑوسی سے جا کے لے لو؟ کبھی نہیں. وہ کسی طرح اچھا بتا کر، اچھا بول کر آپ کو دے دیتا ہے. وہ کیوں کہا کہ یہ غلط ہے؟ دعات علی ابواب جہنم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ کچھ داعی ہوں گے، کچھ لوگوں کو بلانے والے ہوں گے جہنم کی طرف، پڑھے لکھے ہوں گے لیکن جہنم کی طرف بلائیں گے، غلط چیز کی دعوت دیں گے. یہ ان لوگوں میں سے ہے جو علماء سو ہیں، پڑھے لکھے ہیں لیکن شرک اور بدعت کی طرف بلاتے ہیں، کیونکہ ان کی تعلیم اسی ماحول میں ہوئی، اسی چیز کی ہوئی، اسی طرف ہوئی. تو اگر آپ کے گلاس میں پانی ہو اور گلاس اگر الٹا کریں گرائیں گے تو کیا نکلے گا؟ جوس، پانی نکلے گا. تو جو اندر ہوتا وہی باہر آتا ہے. تو انہوں نے جو سیکھا وہی بتا رہے. تو اب ہماری یہ حالت دیکھیے کہ قرآن مجید آیا ہماری رہنمائی کے لیے، ہدایت کے لیے، لیکن ہم نے کیا کیا؟ قرآن خوانی کر دیا یا قرآن خوانی کراتے ہیں، تعویذ بناتے ہیں اور قرآن مجید سے رہنمائی حاصل نہیں کرتے. سورہ فرقان کی آیت ہے، آیت نمبر 30. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اور رسول کہے گا اے میرے رب، بے شک میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑا ہوا بنا کر رکھا تھا، قرآن کو چھوڑ دیا تھا.
رسول کہیں گے قیامت کے دن کہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. تو کیا مطلب ہے چھوڑنے کا؟ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ اس چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ تلاوت نہیں کرنا، قرآن کو نہیں پڑھنا، قرآن کو نہیں سمجھنا، اس میں تدبر نہیں کرنا، غور و فکر نہیں کرنا، اس پر عمل نہیں کرنا، قرآن کے اندر جو احکام و مسائل ہے اس پر عمل نہیں کرنا، یہ ہے قرآن کو چھوڑنے کا مطلب. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اگر ہم قرآن کی تلاوت کر بھی لیں اور صرف تلاوت کرتے ہیں تو یہ کافی نہیں ہے، بلکہ تلاوت کے ساتھ ساتھ قرآن کو سمجھنا، اس میں غور و فکر کرنا، اور اس کے اندر جو احکام و مسائل ہے اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ قرآن کی جو شان ہے، قرآن کی جو عظمت ہے، اس کا جو مقام ہے وہ ہمارے دل سے نکل چکا ہے. اللہ اکبر. قرآن مجید کی بہت بڑی شان ہے، بہت اونچا مقام و مرتبہ ہے، اس لیے کہ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے آسمان سے، 7ویں آسمان سے اللہ نے قرآن کو اتارا. قرآن کو لے کر آنے والے سب سے بڑے فرشتے جبرائیل علیہ السلام، اور جس پر قرآن کو نازل کیا گیا اس سب سے بڑے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. سورہ شعراء میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ، کہ بے شک یقیناً یہ جو قرآن ہے یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے. اس کو لے کر آنے والے امانت دار فرشتے ہیں، یعنی جبرائیل علیہ السلام ہے. کس پر نازل ہوا ہے؟ نبی کے دل پر، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اتارا گیا ہے. کیوں اتارا گیا ہے؟ تاکہ آپ لوگوں کو ڈرائیں، لوگوں کو سمجھائیں. کس زبان میں قرآن نازل ہوا ہے؟ واضح عربی زبان کے اندر. عربی میں ہی کیوں نازل ہوا؟ اس لیے کہ وہاں کے قوم کے لوگوں کی زبان عربی تھی. جس ماحول میں نازل ہوا وہاں کے لوگ عربی زبان بولتے سمجھتے تھے، اس لیے عربی میں نازل ہوا، اور یہ سمجھنا ان کے لیے مشکل نہیں تھا. اسی طرح اللہ رب العالمین نے سورہ حشر میں ارشاد فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. اللہ اکبر. قرآن کی عظمت، قرآن کی شان دیکھیے. اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتارتے تو یقیناً اسے اللہ کے ڈر سے پست ہونے والا، ٹکڑے ٹکڑے اور ریزہ ہو جانے والا دیکھتا. یعنی اگر قرآن کو پہاڑ پر اگر اتار دیا جاتا تو خوف سے، دہشت کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے یہ پتھر، یہ پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ریزہ ریزہ ہو جاتا. اللہ اکبر. یہی مثال اللہ نے بیان کی ہے اس لیے لوگوں کے لیے، تاکہ لوگ اس میں غور و فکر کریں. تو اس آیت سے کئی باتوں کا پتہ چلا. ایک تو قرآن کی عظمت، شان، کتنی ہیبت ہے، کتنا اونچا مقام ہے، کتنی بڑی چیز ہے کہ پہاڑ بھی اس کو برداشت نہیں کر پاتا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا. اور کیوں نازل کیا گیا؟ تاکہ لوگ اس میں غور و فکر کریں، ہم اس میں سمجھیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، تدبر کریں. مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی مہربانی نہ ہوتی، اگر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم نہیں ہوتا ہم انسانوں پر، تو ہم لوگ بھی قرآن کو سمجھنے کے لائق نہیں رہتے، بلکہ اس کو برداشت نہیں کر پاتے، سہ نہیں سکتے تھے، کیونکہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی بات ہے. اب کسی بشر کے اندر یا کسی مخلوق میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اللہ سے بات کر سکے یا اللہ کے کلام کو پڑھ سکے جب تک کہ اللہ کی اس پر مہربانی نہ ہو. اتنا خوف ہے، دہشت. بڑے بادشاہ جو ہوتے ہیں یا بڑے لوگ ہوتے، دیکھیے ایک انسان سے ڈر جاتا ہے، خوف زدہ ہو جاتا ہے، اس کی زبان لڑکھڑا جاتی ہے، زبان نہیں چلتی ہے، الفاظ کا ساتھ نہیں دیتے، انسان ڈر جاتا ہے. تو انسان میں اتنا ہیبت ہے، لیکن تو اللہ رب العالمین رب ہے. تو یہ اللہ کی مہربانی ہم انسانوں پر، اللہ نے ہم پر فضل و کرم کیا، اللہ نے ہماری مدد کی ہے، اس لیے ہم قرآن کو اٹھا پا رہے ہیں، قرآن کو پڑھ پا رہے ہیں اور قرآن کو سمجھ پا رہے ہیں. یہ اللہ نے ہم پر انعام اور فضل کیا ہے. اسی طرح سورہ یوسف میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، کہ بے شک ہم نے اسے عربی قرآن بنا کر نازل کیا ہے تاکہ تم سمجھو. لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم سمجھو. تو قرآن صرف اس لیے نازل نہیں ہوا تاکہ ہم تلاوت کرتے رہیں.
یہ تو اللہ کا فضل و کرم ہے، یہ اللہ کی ہم پر مہربانی ہے کہ تلاوت کرنے پر بھی اللہ تعالیٰ ہمیں ثواب دے دیتا ہے، یہ اللہ کی مہربانی ہے، ورنہ اصل مقصد تلاوت نہیں ہے، بلکہ نازل کرنے کا اصل مقصد غور و فکر کرنا ہے، قرآن کو سمجھنا ہے، اس میں تدبر کرنا ہے، اور اس کے اندر جو باتیں ہیں اس پر عمل کرنا ہے، جن باتوں پر عمل کرنے کا حکم ہے اس پر عمل کرنا، اور جن چیزوں سے روکا گیا اس سے رکنا ہے۔ تو غور و فکر کرنے کے لیے، قرآن کو سمجھنے کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے اتارا گیا ہے، اور تلاوت یہ اضافی چیز، ایکسٹرا چیز ہے، اصل مقصد تلاوت نہیں ہے۔ تو اب بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں یا کہتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں۔ کیا لوگوں کا اعتراض ہوتا ہے؟ کیا بات ہوتی ہے کہ قرآن تو مشکل ہے، ہم سمجھ نہیں پائیں گے، قرآن کو سمجھنے کی ہمارے اندر طاقت نہیں ہے۔ اور بدعتیوں کے جو علماء ہیں، اہل بدعت کے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ پبلک کو، عوام کو ڈرا کر رکھے ہوئے، ہوا بنا دیا، قرآن کو نہیں سمجھ سکتے ہو، قرآن بہت مشکل کتاب ہے، ہم نے 20 سال لگا دیا، ہم نہیں سمجھ سکے، تم 2 سال میں کیسے سمجھ جاؤ گے؟ ہم نے پوری زندگی قرآن کو پڑھنے میں لگا دیا، ہم صحیح سے نہیں سمجھ پائے، آپ 5 سال میں کیسے سمجھ جاؤ گے؟ تو یہ پبلک کی چیز نہیں ہے، قرآن کو سمجھنے کا کام یہ علماء کا ہے، عوام کا نہیں ہے۔ ایسا لوگوں نے ڈرا کر رکھا ہے، اہل بدعت کے علماء نے لوگوں کو ڈرا دیا ہے، قرآن سے دور کر دیا ہے۔ تو لوگ، عوام، پبلک، اکثریت یہی سمجھ رہے کہ ہاں واقعی قرآن بہت مشکل ہے، کتاب ہے، ہم سمجھ نہیں سکتے، ہم نے تلاوت کے لیے ہی بہت ہے، یہ ہمارے بہت پہنچ کے اوپر کی بات ہے۔ تو یہ سراسر ایک پروپیگنڈا ہے، ایک جھوٹ ہے، ایک ہوا بنایا گیا ہے۔ اس کی کئی وجہ ہے۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ ان بدعتیوں کو، بدعت کے علماء کو معلوم ہے کہ اگر یہ عوام، یہ لوگ قرآن کو سمجھنے لگ جائیں گے تو ہماری پول کھل جائے گی، ایک وجہ یہ ہے۔ دوسری وجہ ہے کہ اگر لوگ قرآن کو سمجھ کر پڑھنے لگیں گے تو ان کی دکانیں بند ہو جائیں گی۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ اگر پبلک قرآن کو سمجھ کر پڑھنے لگے گی تو ان کی جو شہرت ہے، ان کا جو مقام ہے، جو اسٹیٹس ہے، وہ سب ختم ہو جائے گا۔ اس لیے لوگوں کو دور رکھ رہا ہے، تاکہ ہم جو کہیں گے وہ مان لیں گے چپ چاپ، ہاں میں ہاں ملا دیں گے، اعتراض نہیں کریں گے، ہم سے سوال نہیں کریں گے، ہم کو بہت زیادہ پڑھنا نہیں پڑے گا، ہم کو مطالعہ نہیں کرنا پڑے گا، کس سے کہانی یہاں وہاں کی باتیں ہم بتا دیں، مجلس ختم، سبحان اللہ سبحان اللہ سب نکل جائے۔ یہ سب کئی وجوہات ہیں، ان میں سے اہم وجہ یہ بھی ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ قرآن بالکل آسان ہے، اس کی سب سے بڑی دلیل قرآن کی آیت ہے، اللہ نے خود اس کا جواب دے دیا ہے قرآن کے اندر، کہ اللہ کو معلوم ہے کیسے کیسے حالات آئیں گے، لوگ کیسے کیسے اعتراض کریں گے، اللہ کو تو سب پتہ ہے۔ تو سورہ قمر اٹھائیے، سورہ قمر میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اس آیت کو تقریباً اللہ نے اسی صورت کے اندر 4 مرتبہ دہرایا ہے، 4 مرتبہ، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ بے شک یقیناً ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے۔ کیا کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے؟ تو وَلَقَدْ 2 تاکید ہے، لام تاکید، قد تاکید، بے شک یقیناً۔ ان اللہ یوں ہی صرف کہہ رہا کہ قرآن آسان ہے تو کافی تھا، لیکن پھر بھی اللہ نے تاکید کے ساتھ اور بھی معنی میں قوت پیدا کرنے کے لیے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، ہم نے یقیناً، بے شک، یعنی کوئی شک شبہ ہے ہی نہیں، کلیئر کٹ بات ہے کہ ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے۔ کس لیے؟ نصیحت حاصل کرنے کے لیے۔ تو ہے کوئی جو نصیحت حاصل کرے؟ اللہ اکبر۔ تو اس آیت سے کئی باتوں کا پتہ چلا۔ نمبر 1 کہ قرآن آسان ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ مشکل ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ مشکل ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ آسان ہے، تو کون کیا کہہ رہا ہے اس کو سائڈ میں رکھ دیجئے۔ قرآن میں کیا لکھا ہے، وہ اللہ نے کیا کہا وہ سنیے۔ تو اللہ نے کہا کہ قرآن بالکل آسان ہے، پھر اللہ نے خود بھی کہا کہ ہم نے قرآن کو آسان کیا، کیوں؟ نصیحت حاصل کرنے کے لیے۔ تو گویا قرآن کے آنے کا مقصد نصیحت حاصل کرنا ہے، رہنمائی حاصل کرنا ہے۔ قسم کھانا، تعویذ بنا کے پہننا نہیں ہے، ٹھیک ہے، قسم کھانا قرآن کی جائز ہے، اللہ کی صفت ہے، اس لیے تعویذ بنا تو صحیح ہے ہی نہیں، غلط ہے۔ قرآن خوانی کرنا تو غلط ہے، قرآن خوانی کر ہی نہیں سکتے۔ ہم جو تلاوت پر جو اتفاق کر لے رہے ہیں یہ بھی کافی نہیں ہے، بلکہ اصل مقصد نصیحت حاصل کرنا ہے، اور صرف تلاوت سے نصیحت حاصل
نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس کو ہم سمجھے نہیں، تدبر نہ کریں، غور و فکر نہ کریں۔ ہاں جس کی زبان عربی ہے وہ اگر سمجھ جا رہے ہیں صرف تلاوت سے تو ٹھیک ہے، لیکن ہماری زبان عربی نہیں، ہم نہیں سمجھ پا رہے تو صرف تلاوت کافی نہیں ہے، بلکہ نصیحت تب ہمیں ملے گی جب ہم قرآن کو سمجھیں گے، اس میں غور و فکر کریں گے۔ تو اللہ نے تو کہا کہ ہم نے نصیحت حاصل کرنے کے لیے ہی قرآن کو آسان کیا، اور پھر اللہ نے دعوت بھی بلایا بھی ہے۔ کیا کہا اللہ نے؟ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ اللہ رب العالمین بلا رہا ہے، دعوت دے رہا ہے۔ یہ کیا عالم کے لیے صرف علماء کے لیے ہے؟ صرف پڑھے لکھے لوگوں کے لیے نہیں، یہ تو عام ہے۔ حل من مدکر، یہ عام بات ہے۔ ہے کوئی بھی دنیا میں عورت یا مرد، جوان بوڑھا، پڑھا لکھا، جاہل، انگوٹھا چھاپ، کوئی بھی ہے جو نصیحت حاصل کر سکے؟ پوری انسانیت کے لیے، پوری دنیا کے لیے، مسلم کے لیے بھی، غیر مسلم کے لیے بھی ہے، کافر کے لیے ہے، نیک لوگوں کے لیے ہے، برے لوگوں کے لیے، سب کے لیے۔ فہل من مدکر، ہے کوئی دنیا میں جو قرآن سے نصیحت حاصل کر سکے، رہنمائی حاصل کر سکے؟ قرآن کے جو اصل مقصد ہے نازل کرنے کا، نصیحت حاصل کرنا، کیا اس مقصد کو کوئی پورا کر سکتا ہے کوئی جو آگے بڑھے؟ اللہ اکبر۔ سورہ بقرہ کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، بے شک وہ لوگ جو اس کو چھپاتے ہیں جو ہم نے واضح دلیلوں اور ہدایت میں سے اتارا ہے، اس کے بعد کہ ہم نے اسے لوگوں کے لیے کتاب میں کھول کر بیان کر دیا ہے، یہ ایسے لوگ ہیں جن پر اللہ لعنت کرتا ہے اور تمام لعنت کرنے والے لوگ لعنت کرتے۔ اس آیت سے کئی باتوں کا پتہ چلا، اس میں سے ایک بات تو یہ ہے کہ گویا کچھ لوگ ہیں جو چھپاتے ہیں دلیلوں کو، ہدایت کی باتوں کو، پروف کو، کوئی پروف ہو، کوئی دلیل ہے، کوئی برہان ہے، کوئی ہدایت کی وجہ سے لوگ چھپاتے ہیں۔ ایسے بھی لوگ ہیں ہمارے سماج میں، دنیا میں ایسے لوگ ہوں گے کہ اللہ نے خود کہا ہے کہ کچھ لوگ جو دلیلوں کو چھپاتے ہیں، بدعتی لوگ، اہل بدعت یہ کام کرتے ہیں کہ چھپاتے ہیں دلیلوں کو، چھپاتے ہیں حدیثوں کو، قرآن کی ان آیتوں کو سامنے نہیں لاتے، حدیثوں کو سامنے پبلک کے سامنے نہیں لاتے، چھپاتے ہیں۔ پہلا نے کہا کہ ہم نے کھول کے بیان کر دیا ہے، تو جو چیز کھول کر کے بیان کی گئی ہو کیا وہ چیز مشکل ہوگی؟ پتا چلا کہ قرآن مشکل نہیں ہے، وہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، ہمیں بیوقوف بنا رہا ہے۔ اللہ نے قرآن کو کھول کر کے بیان کر دیا ہے۔ پھر یہ بھی ہے کہ جو لوگ چھپاتے ہیں دلیلوں کو، قرآن کی آیتوں کو، اللہ کے احکام کو، تو ایسے لوگوں پر اللہ لعنت بھیجتا ہے اور دوسرے لوگ بھی لعنت بھیجتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اتنا ڈینجر مسئلہ ہے چھپانے کا، سبحان اللہ۔ کیا برا انجام ہے ان لوگوں کا جو پڑھے لکھے لوگ تو ہیں، جن کے پاس ڈگری تو ہے، لوگوں کے بیچ میں امام تو بنے ہوئے ہیں، لوگ ان کو اپنا پیشوا تو مانتے ہیں، رہنما تو مانتے ہیں، لیکن وہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ وہ سچ بات نہیں بتاتے، وہ توحید کی باتیں نہیں بتاتے، وہ سنت کی باتیں نہیں بتاتے، حق بات کو بیان نہیں کرتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح ایک جگہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، کہ ہم نے تیری طرف یہ مبارک کتاب نازل فرمائی ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں تدبر کریں، غور و فکر کریں، اور اس لیے بھی کہ عقل مند لوگ اس کو یاد رکھیں۔ تو کیا پتہ چلا کہ اللہ نے قرآن کو نازل کیا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یہ قرآن مبارک قرآن ہے، مبارک کتاب ہے۔ یہ کیوں اللہ نے کتاب کو نازل کیا قرآن کو؟ لیدبروا آیاتہ، لیدبروا آیاتہ، تاکہ لوگ قرآن کی آیتوں کے اندر غور و فکر کریں، سمجھیں، سمجھنے کی کوشش کریں۔ کئی علماء کے لیے اللہ نے کہا کہ صرف علماء اس میں کوشش کریں گے غور و فکر کرنے کی۔ اللہ نے کہا کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا تاکہ علماء اس میں غور و فکر کریں، تاکہ پڑھے لکھے امام صاحب، مدرس صاحب، ٹیچر صاحب وہی غور و فکر کریں گے، ایسا کہا نہیں۔ اللہ نے کہا لوگ، پبلک، عوام، ہر کوئی اس میں غور و فکر کرے، تدبر کرے قرآن کو، قرآن کی آیتوں کو سمجھنے کی ہر کوئی کوشش کرے، تاکہ جو عقل مند لوگ ہیں وہ اس کو یاد رکھ سکے۔ پتہ چلا کہ جو لوگ غور و فکر نہیں کرتے وہ بیوقوف ہیں، اور عقل مند جو لوگ ہوں گے وہ ضرور قرآن کے اندر غور و فکر کریں گے۔ اور آج کچھ لوگ ہیں ماشاءاللہ جو یہ عام آدمی ہیں لیکن قرآن کو دل سے پڑھتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں،
ان کے پاس اچھی خاصی معلومات قرآن کی ہو جاتی ہے، اور جب اس نے بات کریں گے تو آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ اس کو اتنی معلومات کیسے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنے وقت میں سے ٹائم نکال کر کے وہ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی، پڑھنے کی کوشش کی. تو قرآن کو سمجھنا تو آسان ہو گیا ہے، اگرچہ قرآن عربی زبان میں ہے لیکن اس کے ترجمے مختلف زبانوں میں ہو چکے ہیں، اردو میں، انگلش میں، ہندی میں، تیلگو میں، ماشاء اللہ کتنی زبانوں میں، دنیا کی ہر لکھی جانے والی زبانوں میں قرآن کا ترجمہ، ٹرانسلیشن ہو چکا ہے الحمدللہ. تو گویا کوئی بھی مسلمان یا غیر مسلم ہی صحیح دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، کسی کے لیے کوئی عذر نہیں ہے کہ ہمیں تو عربی زبان نہیں ہے تو ہم کیسے غور و فکر کریں گے، ہم کیسے اس کو سمجھیں گے، ہم تو معذور ہیں، سمجھ نہیں سکتے. تو ترجمہ سے سمجھیے، ترجمہ پڑھیے، ترجمہ کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں. اگر پڑھنا آتا ہے تو جو زبان آپ کی ہے قرآن کو اس ترجمے کے ساتھ آپ پڑھیے، اور اگر پڑھنا نہیں بھی آتا ہے، اگر آپ انگوٹھا چھاپ ہیں تو آپ سنیے. الحمدللہ بہت سے لوگوں نے یوٹیوب پر ڈال دیا ہے اس کے قرآن کے ترجمے کو ساری زبانوں میں. آپ یوٹیوب میں جا کر کے آپ ترجمہ وہ نکالے جو زبان آپ کو آتی ہے، اس میں سنیے، سن کے تو سمجھ سکتے ہیں نا، سن کے تو سمجھ سکتے ہیں نا. تو اب اس کے لیے تو کوئی عذر نہیں کسی کے پاس کہ ہمیں بھائی نہیں آتا، ہماری زبان نہیں ہے. تو ترجمہ یا تو پڑھ کے آپ سمجھنے کی کوشش کریے یا سن کر کے کریں. الحمدللہ تلاوت بھی سنیں، تلاوت بھی کریں، سنیں یا پڑھ کر کے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور یہ بالکل آسان ہے کہ ترجمہ ہونے کے حساب سے دوسرے کی اگر ہم مثلا 24 گھنٹے میں آدھا پارا ہی ہم ترجمہ سنتے ہیں ترجمہ کے ساتھ، ایک دن میں صرف آدھا پارا، تو کتنے مہینے مکمل سن لیں گے؟ 2 مہینے میں آدھا پارا ڈیلی 30 پارے ہیں، تو 2 مہینے میں پورا قرآن سن بھی لیں گے تلاوت اور ترجمہ بھی سمجھ جائیں گے. کتنی بڑی بات ہے، اتنا تو ٹائم نکال سکتے. اگر اتنا بھی ٹائم نہیں ہے تو آدھا پارا سے بھی اور کم سنیں، آدھا کا آدھا، ربع ٹکڑا، تو کتنے مہینے مکمل ہوگا ہمارا؟ 4 مہینے میں. اتنا تو ہم کر ہی سکتے کم سے کم، آدھا گھنٹہ مشکل سے لگے گا. تو 4 مہینے بھی اگر ہم نے پورے قرآن کو سن لیا اور ترجمہ کے ساتھ سن لیا، قرآن کو تلاوت کے ساتھ ساتھ، کتنی بڑی بات ہے. ایک مسلمان 4 مہینے میں پورے قرآن کا ترجمہ سن لیا، ماشاءاللہ، یہ ترجمہ پڑھ لیا. اور یہ کوئی مشکل ہے؟ بالکل آسان ہے ماشاءاللہ. اللہ رب العالمین نے سورہ مریم میں ارشاد فرمایا فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا، کہ ہم نے اسے تیری زبان پر اس لیے آسان کیا ہے تاکہ تو پرہیزگار لوگوں کو خوشخبری سنا دے، خوشی کی چیزیں سنا دے اور جھگڑا کرنے والوں کو ڈرا دے. تو یہاں بھی دیکھیے آسانی کی بات ہے کہ قرآن کو اللہ نے آسان کیا ہے، کس لیے؟ تاکہ جو ڈرنے والے ہیں، اللہ سے خوف کرنے والوں کو خوشخبری سنا دے کہ اللہ کے حکام پر عمل کریں گے، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں مانیں گے تو ان کے لیے نعمت ہے، اجر و ثواب ہے، اور پھر مرنے کے بعد جنت ہے. اور جو لوگ لڑنے والے، جھگڑنے والے، نافرمانی کرنے والے، ان کے لیے عذاب ہے دنیا میں یا قبر میں، اور پھر جہنم میں تو ہے ہی. سبحان اللہ. اسی طرح سورہ نحل کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، کہ ہم نے تیری طرف یہ نصیحت اتاری تاکہ تو لوگوں کے لیے کھول کر کے بیان کر دے جو کچھ ان کی طرف اتارا گیا ہے، اور تاکہ وہ غور و فکر کرے. تو اس آیت سے بھی کئی باتوں کا پتہ چل رہا ہے. اللہ نے کہا ہم نے ذکر نازل کیا، یعنی ہم نے قرآن نازل کیا آپ کی طرف تاکہ آپ لوگوں کے لیے بیان کر دیں. تو جو چیزیں بیان کی جائے گی وہ سمجھی جائے گی یا نہیں؟ سمجھی جائے گی، سمجھنے کے لیے ہے. پھر اس سے یہ پتہ چل رہا ہے گویا نبی کو بھی حکم ہے کہ اے نبی آپ بھی وہ چیز بیان کریں جو وحی کی جا رہی ہے، جو اتاری جا رہی ہے. اللہ اکبر. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی طرف سے کوئی بات بیان نہیں کرتے تھے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، سورہ نجم کی آیت ہے. اللہ نے کہا کہ نبی بھی اپنی خواہش سے اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، بلکہ جو اللہ کے سے وحی ہوتی ہے وہی بیان کرتے. اس لیے یہ بات کہی جاتی ہے کہ جتنا قرآن پر عمل کرنا ضروری ہے اتنا ہی حدیث پر بھی عمل کرنا ضروری ہے. صرف ہم قرآن کو لے کے کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک کہ ہم حدیث کو نہ پکڑیں. حدیث اور قرآن دونوں ضروری ہے. بہت سی باتیں حدیث کے اندر قرآن کے اندر نہیں ہیں، اور کچھ باتیں ایسے بھی جو قرآن میں بھی ہے اور حدیث میں بھی ہے. تو حدیث بھی ضروری ہے اور قرآن بھی ضروری ہے.
لیکن نبی وہی باتیں بیان کرتے تھے جو اللہ کی طرف سے جو باتیں آتی تھی، وہی. تو جب نبی کو یہ اختیار نہیں تھا کہ اپنی طرف سے کچھ بیان کرے، تو ان کے بعد آنے والے کوئی عالم، کوئی امام صاحب، کوئی پڑھے لکھے، کوئی انجینئر یا کوئی بھی ہو، کیا کوئی اپنی طرف سے کچھ بیان کر سکتا ہے؟ میری نظر میں یہ ہے، میرا خیال یہ ہے، مجھے ایسا لگتا ہے، ایسا ہونا چاہیے تھا، یہ مناسب، اسلام کے اندر یہ حکم صحیح نہیں لگ رہا ہے. ڈینجر چیز ہے یہ. انسان کا ایمان خطرے پڑ سکتا ہے. جو شریعت کے مسائل میں کہا کہ مجھے یہ لگتا ہے، یہ تھوڑا اچھا نہیں لگ رہا ہے، یہ اسلام کا یہ حکم، اس کو اس طرح سے ہونا چاہیے، یہ بہت ڈینجر خطرناک چیز ہے. اگر وہ چیز آپ کو سمجھ میں نہیں ہے تو علماء سے پوچھیں، جو بڑے بڑے علماء ہیں ان سے پوچھیں، اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں. لیکن ہم اعتراض اسلام کے کسی حکم پر نہیں کر سکتے. اور اس کے اندر اس بات کی وضاحت ہے صاف لفظوں میں، وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. یہ قرآن، یہ حدیثیں کیوں دی گئی ہے؟ تاکہ لوگ غور و فکر کریں، تدبر کریں. تو یہاں بھی لوگوں کو سمجھنے کی دعوت دی گئی. تو یہ نہیں کہا گیا کہ علماء صرف سمجھیں گے، پڑھے لکھے لوگ سمجھیں گے، نہیں. یتفکرون، تاکہ لوگ غور و فکر کریں جو وہی کی جا رہی ہے اللہ کی طرف سے، جو باتیں اللہ نے قرآن میں بیان کی ہیں، تاکہ سارے کے سارے لوگ اس میں غور و فکر کریں، تدبر کریں، سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ اکبر. تو قرآن کے اندر ہر چیز کی رہنمائی ہے، ہر طرح کے مسائل کی رہنمائی ہے. یا تو کچھ باتوں کو اللہ نے تفصیل سے بیان کیا ہے، اور بہت سی باتوں کو اللہ نے اجمالاً، شارٹ میں، مختصر بیان کیا ہے، اور اس کی وضاحت، اس کی تفصیل حدیث کے اندر موجود ہے. ہر طرح کی رہنمائی ہے، توحید کی رہنمائی، عقیدے کی رہنمائی، ہمارا عقیدہ کیسا ہونا چاہیے، کیا صحیح کیا غلط، شرک سے کیسے دور رہنا ہے، منافق لوگ کون ہوتے ہیں، نفاق کیا ہے، حرام چیزیں کیا ہے، حرام سے کیسے بچنا، شیطانوں سے کیسے بچنا، سود ہے یہ حرام ہے اس سے بچنا، اس کا کیا کرائم ہے، کتنا بڑا گناہ ہے، کتنے سنگین اس کے نتائج سود کھانے کے ہو سکتے، سارا بیان قرآن کے اندر موجود ہے. اخلاق کی رہنمائی موجود ہے، معاملات کے بہت سارے مسائل قرآن مجید کے اندر موجود ہے. میراث تک کا مسئلہ اللہ نے تفصیل سے بیان کیا، میراث کا مسئلہ، اتنی رہنمائی موجود ہے. اور آج مسلمانوں کے اندر بہت بڑی کوتاہی میراث کے مسئلے میں، لوگ بانٹتے ہی نہیں ہیں. باپ کا انتقال ہوا، بیٹے آپس میں رکھ لیتے ہیں، بس بہنوں کو دیتے ہی نہیں ہیں. اللہ اکبر. سورہ نساء نمبر 11 اور 12 میں اللہ نے تفصیل سے بیان کیا وراثت کے مسائل کو، کہ مرنے والے کے بیٹے کا بھی ہے اور بیٹیوں کا بھی ہے، ماں کا بھی ہے، باپ کا بھی ہے. ہمارے سماج میں کتنے ایسے لوگ ہیں کہ مرنے کے بعد ماں باپ کو بھی ترکہ میں حصہ دیا جاتا ہو، جبکہ ماں باپ کا بھی حصہ بنتا ہے. ماں باپ کبھی محروم نہیں ہوتے وراثت میں، ماں باپ کبھی وراثت میں محروم نہیں ہوتے، ماں باپ کو دیتے ہی نہیں ہے. بیوی کا حصہ ہوتا ہے، شوہر کا حصہ ہوتا ہے، بیٹا بیٹی، اور بھی کچھ لوگ ہیں کچھ حالات میں. تو میراث کے مسائل کی بھی رہنمائی قرآن کے اندر موجود ہے، اور کچھ مسئلہ حدیث کے اندر بھی ہے. نجاشی جو ہے بادشاہ تھی، جو ان کا واقعہ موجود ہے. سورہ مریم کی کچھ تلاوت کی جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور صرف تلاوت سن کر کے وہ بادشاہ ہو کر کے بہت سارے لوگ رونے لگ گئے تھے، اور بادشاہ مسلمان ہو گئے. تو اللہ نے قرآن میں ایسی تاثیر رکھی ہے کہ انسان الفاظ سن کر کے پڑھا جائے، سنا جائے تو انسان کا دل پگھل جاتا ہے. تو بہت سارے لوگ پہلے بھی اور آج تک یورپ، امریکہ یا کہیں بھی چلے جائیں، بہت سارے لوگ قرآن کی آیتوں کو سن کر کے ماشاءاللہ مسلمان ہو رہے ہیں اور اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. بہت سے لوگ خود بخود مسلمان ہو جاتے ہیں. قرآن کو یا تو سمجھتے ہیں اپنے ترجمے کو پڑھ کر کے، اپنے ان کی جو زبان ہے اس ترجمے پڑھ کر کے، یا پھر صرف سن کر کے. اور اگر ان کو دعوت دی جائے اسلام کی، تب کیا حال ہوگا؟ تو اسلام تو خود بخود بھی پھیلتا ہے، اللہ نے اسلام کو ایسے ہی پھیلاتا ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہی مسلمان ہوتے ہیں. لیکن اگر دعوت دینے والے دائی اگر ہوں اور کوشش کریں تو اسلام اور بھی پھیلے گا. تو اسلام کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ تو دائی کے لیے خوش نصیبی ہے کسی کے لیے کہ کوشش کر کے ان کے ذریعے کوئی انسان مسلمان ہو جائے. تو بہرحال قرآن کے اندر ہر طرح کی رہنمائی موجود ہے، اور قرآن کے اندر سب سے زیادہ جس چیز کی رہنمائی ہے اور جس چیز کا بیان ہے وہ ہے عقیدہ. اور افسوس کے بعد کہ ہم مسلمانوں کے اندر جس بات کی سب سے بڑی خرابی ہے وہ ہے عقیدہ. اللہ اکبر. ابراہیم علیہ السلام کے عقیدے کو بیان کیا گیا، دوسرے انبیاء کرام کے عقیدے کو، ان کے قوموں کے بارے میں بیان کیا گیا، اس کے باوجود بھی لوگ سمجھنے کو تیار نہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. اللہ رب العالمین نے فرمایا والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، کہ اللہ کے علاوہ تم لوگ دوسرے کو جو پکارتے ہو یہ قطمیر کے بھی مالک نہیں ہے. قطمیر مطلب کھجور کو ہم کھولیں توڑیں، اس میں جو بیج ہے، بیج کے اوپر جو سفید جھلی ہوتی ہے اس کو قطمیر کہتے ہیں. تو اللہ کے علاوہ کوئی بھی اس جھلی کا بھی مالک نہیں ہے.
تو کوئی ہماری پریشانی کو کیسے دور کر سکتا ہے؟ ہماری مشکل کو دور کیسے کر سکتا ہے؟ ہمیں کوئی رزق کیسے دے سکتا ہے؟ اس طرح کی بے مثال بہت سارے مسائل بے شمار آیتیں ہیں، اور بہت سے کھول کھول کر کے عقیدے کو بیان کیا گیا، توحید کی دعوت دی گئی اور شرک سے روکا گیا۔ وقت ہمارا ختم ہو چکا ہے۔ آخر میں ایک آیت اور ایک حدیث میں بیان کرنا چاہوں گا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويدع به آخرین۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے بہت سے قوموں کو اٹھاتا ہے، بلندی عطا فرماتا ہے، ترقی دیتا ہے، اور بہت سی قوموں کو بھی نیچے گرا دیتا ہے۔ یعنی اگر ہم عمل کریں گے، تدبر کریں گے تو اللہ ہمیں ترقی دے گا، اونچا اٹھائے گا۔ اگر ہم قرآن کو چھوڑیں گے، سمجھیں گے نہیں، عمل نہیں کریں گے تو اللہ ہمیں نیچے اور پستی میں ڈال دے گا، ہلاک و برباد کرے گا، یا کم سے کم ہم ذلیل و خوار ہوں گے۔ اور آخری حدیث یہ ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ قیامت سے پہلے ایک زمانہ ایسا بھی آ گیا آخری وقت میں کہ قیامت سے پہلے اللہ تعالیٰ قرآن کو اٹھا لے گا۔ اس وقت جو لوگ تھے تعجب سے کہا قرآن کو اللہ اٹھا لے گا، یہ کیسے ہوگا؟ کہا کہ ہاں ایک رات ایسی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ قرآن کے سارے حروف کو مصحف میں سے اٹھا لے گا، کوئی بھی حرف نہیں بچے گا، یعنی کاغذ تو بچے گا لیکن جو حروف لکھے ہوئے ہیں، جو جملے ہیں، یہ سب کا سب اللہ اوپر اٹھا لے گا آسمان پر، سادہ بچے گا کاغذ۔ اور دل سے بھی اللہ قرآن کو اٹھا لے گا۔ صبح جب لوگ اٹھیں گے تو اس کو سورہ فاتحہ تک ایک حرف بھی کسی کو یاد نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو وقت ہے، اس سے پہلے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم غور و فکر کریں، اس نعمت کو جو اللہ قرآن کی شکل میں دی ہے، اس نعمت کو ہم سمجھیں، قرآن تلاوت کرنے سے زیادہ اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے، اس بڑی نعمت کو قدر کرنے کی توفیق دے، قرآن کو خوب سمجھنے کی، تلاوت کرنے، سمجھنے، غور و فکر کرنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سے جو کوتاہی یا لاپرواہی ہو گئی اللہ ہمیں معاف فرما دے، ہم سب کو توفیق عطا فرما، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔